خواہشات نفس سے بچا کے رکھتا ہے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، آج کے دور میں مسلمانوں کو یا سارے لوگوں کو ایک ایسی ترقی کا سامنا ہے، ایسی ترقی دیکھ رہے ہیں جو ہر میدان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو جدید ہمیں جو ذرائع ابلاغ نظر آتے ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہمیں نظر آتی ہے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے، راستے آسان ہو گئے ہیں، راستے مختصر ہو گئے ہیں، بڑے مختصر وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز مل گئی ہیں، اور مختلف سائٹس کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی ہے۔ اگر آج کے دور میں امتیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، تو ہمارا یہ ملک بھی الحمدللہ اپنے ویژن میں بہت آگے ہے، اور اپنے جو قدم ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ ان دنوں میں یہ ملک ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے، اپنے ملک اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ ایسا نموذج یا ایسا آئیڈیل ملک بن گیا ہے کہ جس کی مثال دی جاتی ہے اور جو دوسروں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا یہ ملک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو ترقی ہے وہ اسلام کے مبادئ کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری ترقی اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتی ہے۔ یہ ترقی بھی کر رہا ہے مگر اپنی اصل جڑ سے جڑا ہوا بھی ہے، یہ آگے بھی بڑھ رہا ہے لیکن اپنے جو اصول ہیں ان کے اوپر قائم بھی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کے اوپر ہمیں لازمی طور پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ ذرائع آسان بنا دیے ہیں اور آسانی کے راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، اور ہماری قیادت کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان کو بڑھاتے جائیں اور ان کو ہماری خدمت کے لیے مسخر کریں۔ یہ نعمت ایسی ہے جو بہت عظیم اور دنیا کے اندر تمکین فی الارض کا بہت بڑا مظہر ہے، لیکن اگر اسی ٹیکنالوجی کو غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے تو یہ بلا بن جاتی ہے، یہ مصیبت بن جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی جب اپنا صحیح راستہ کھو دیتی ہے تو یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، ایسی چیز بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ وسائل یا یہ ذرائع جو ہے یہ برائی کی طرف لے جانے والے ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا اور کہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو اس حوالے سے بہت بڑی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ بیماری سوشل میڈیا کے ساتھ اس طرح جڑ جانا کہ اس کو نشے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دینا، ایڈکٹ ہو جانا اس کا۔ بچے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، بڑے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ترقی کا راستہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو تنزلی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ لوگ آپ کو جسم کے طور پر نظر آتے ہیں، ان میں دل نہیں ہوتے، ان میں آپ کو شکل نظر آتی ہیں، ان کے دماغ نظر نہیں آتی۔ وہ ہر طرح کی چیزیں دیکھتے چلے جاتی ہیں، ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک جاتے ہیں، ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن تک، ایک شارٹ سے دوسری شارٹ تک، اور مختلف چیزیں دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جسے دیکھ کر انسان بغیر کسی ہدف کے دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے، بالکل یوں جیسے کوئی اندھا دائیں بائیں جاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سواری کو بھی تنگ کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن کسی راستے پر پہنچ بھی نہیں سکتا۔ کتنی عمریں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح سارا وقت بھی ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک تو صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے بڑی مصیبت ہے۔
کیونکہ موت تو دنیا سے آپ کو دور کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، لیکن جو وقت کو ضائع کرنا ہے اس کے ساتھ انسان آخرت سے اور اللہ سے تعلق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کا نفس اگر اللہ کی فرمانبرداری میں مشغول نہیں ہوگا تو پھر وہ برائیوں میں ضرور خود بخود لگ جائے گا۔ لوگ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں، اور جو مختلف سائٹس ہیں جن کے اندر بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت ساری دیکھنے میں حسین چیزیں ہوتی ہیں، انہی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اس سے بھی بری چیز ایک اور ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ صبح و شام ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، یہ کیسے اٹھا ہے، یہ کیسے سویا ہے۔ شریعت نے اس حوالے سے ہمیں واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ انسان کو ایسے اعمال چھوڑ دینے چاہیے جن سے انسان کی اپنی عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کے اسلام کی اور مسلمانی کی بہتری اسی بھی ہے کہ وہ غیر متعلقہ چیزوں سے گریز کر لے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیے ہیں۔ میں آپ کو منع کرتا ہوں، آپ ان جیسے کبھی نہ بننا۔ اللہ کے بندو، یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ذرائع ہیں رابطے کے، سوشل میڈیا ہے، یہ آج کے دور میں ایسا ممبر بن چکا ہے یا ایسا تھیٹر بن چکا ہے جہاں پہ بہت ساری برائیاں سامنے آتی ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں حسد آنے لگا ہے، دلوں کی قدورتیں سامنے آنے لگی ہیں، اور لوگوں کے سلامت دل بہت کم نظر آتے ہیں آج کے دور میں۔ اسی طرح کچھ ہمیں ایسے بھی اکاؤنٹس نظر آتے ہیں جو غیر حقیقی ہوتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ اپنے چہرے چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور فتنے پھیلاتے ہیں، اور ایسی خبریں پھیلاتے ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور پھر علماء کی نام کے اوپر ایسے اکاؤنٹس بنا کر فتوے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو تنگ کیا جا سکے، گمراہ کیا جا سکے۔ اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان وہمی قسم کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، اور بغیر کسی تحقیق کے اور کسی صحیح جو سائٹس ہیں ان کا رخ کیے بغیر ہی ان باتوں کو مان لیتے ہیں اور ان کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ آپ ان کی بنیاد پر کوئی ایکشن کر لیں اور پھر اپنے ایکشن پر آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کے بندو، خلوت میں بھی لوگوں کے جو نیتیں ہیں، ان کے اعمال ہیں، وہ بہت بڑے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے موبائلوں کو لے کر کچھ کونوں میں جا کے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہت ساری حرام چیزیں دیکھنے لگتے ہیں، نہ تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی شرم و حیا ہوتی ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ ایسے جو کلپس ہیں ان کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے، ان کے نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں، اور ان کی برکتیں کیسے ضائع ہوتی ہیں، اور ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، جبال تہامہ جیسے سفید نیکیاں لے کر آئیں گے۔ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو راکھ بنا کر رکھ دے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ آپ ہی کے بھائی ہیں، وہ آپ جیسی ہی نیکیاں کرتے ہیں، رات کے وقت بھی ویسے ہی وہ عبادت کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہو، لیکن یہ لوگ جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔